الدنيا بأجمل بسمة. ایک یہودی بچہ میرے رسول کی بارگاہ میں آتا اور حضور کی خدمت کرتا. یہودی تھا، نہ باپ آتا ہے، نہ بھائی آتے ہیں، نہ چچا آتے. بخاری میں اس کا ذکر موجود. آتا اور محبت کرتا، خالی نوکری کرتا. بیمار ہو گیا، قربان جائیں، اللہ کے رسول تیمارداری کرنے چلے گئے اور حضور اس کے سرانے جا کے بیٹھ گئے. وہ یہودی اس بات پر بڑا حیران تھا کہ مجھ غریب کے گھر محبوب آ گئے. اور پھر حضور اس کے گھر جا کے گویا کنواں پیاسے کے پاس چلا گیا. گھر جا کے حضور سرانے بیٹھ کر فرمانے لگے چل پڑھ نہ کلمہ، پڑھ نہ کل. یہ اس کی محبت تھی. وہ صرف محبت کرتا. وہ تو بچہ تھا، اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ صرف پیار کرتا، لفظوں کا جامہ نہیں پہناتا تھا. وہ اپنے معاملات، وہ اپنے عمل سے محبوب سے محبت کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا. اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ یاد روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی، پر ہن تے رلدی میں رل گئیاں. محبوب فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. ابا جی کیا کہتے ہیں؟ تو والد کہنے لگے پتر جیسے کریم فرماتے ہیں ویسے ہی کر لے. اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور محبوب وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ شکر ہے اللہ نے اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دی، جہنم سے بچ گیا. کس بنیاد پر بچ گیا؟ کون سی چیز حضور کو اس کے گھر لے گئی؟ وہ اس کی محبت ہے نا نبی پاک سے، وہ اس کا پیار ہے نا حضور کے ساتھ، وہ وارفتگی، وہ شوق، وہ درد. 2-4 دن کے بعد ایک صحابی نے حضور کی زیارت کی. غریب آدمی تھا. اسے ظاہری طور پر نہ چہرہ انور پر کچھ نکاہت نظر آئی. عرض کرنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان، میں چہرے پر کچھ کمزوری ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے 4-5 دن بیت گئے، سوائے کھجور پانی کے میں نے کچھ کھایا نہیں. صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت. میں نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں. اس کے ظاہری اثرات ظاہری طور پر کچھ تمہیں دکھائی دے رہے. دوڑے گئے گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. جو اپنے گھر تھے قریب رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں سے، ان سے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. اب یہاں بھی رکے نہیں. یہ محبت ہے نا، یہ شوق پیدا کرتی. یہ محبت ہے نا، یہ بندے کے اندر جذبات پیدا کرتی. یہ محبت ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. یہاں بس نہیں کی، پیار خالص ہے نا. ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے. فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا گرمی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، وہ نکال کے درختوں کو سیراب کرنا ہے اور کام مشکل ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کر لو گے؟ فرمانے لگے ضرور کروں گا. اجرت کیا دے گا؟ کہنے لگا ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. انہوں نے اپنی چادر بچھا لی. ایک پانی کا ڈول نکالتے، بڑا گہرا پانی تھا، سخت پسینہ آتا، محنت کے بعد ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. ایک کھجور ایک ڈول پر ملتی. تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نی ککھ گلیاں دے. سانو تے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے وہ میں نہ کھجوریں نکالتا رہا. ایک ایک کھجور جب میری چادر پر، میرے کپڑے پر کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں تو میں نے سمیٹا، سینے سے لگائے، خرامہ خرامہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا. کریم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. یہ کوئی بہت قیمتی چیزیں بظاہر نہیں ہیں، میری بات کو سمجھیے. یہ کوئی سونے چاندی کا گفٹ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے، اس کے پیچھے جو محبت ہے، اس کے پیچھے جو خلوص ہے، اس کے پیچھے جو وارفتگی ہے، جو شوق ہے، یہی دین کو مطلوب ہے.
یہی دین کا مقصود ہے، یہی مومن کو تازہ دم رکھتا ہے، اسی سے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو منزل کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ ہم نا باتوں کی حد تک عاشق رہ گئے ہیں۔ عشق کا اظہار نہ شعروں سے ہوتا ہے، نہ باتوں سے ہوتا ہے، نہ نعروں سے ہوتا ہے، نہ جلسوں سے ہوتا ہے۔ وہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھ پیار کتنا ہے، وہ تو پوچھ اپنی آنکھوں سے کہ یہ کہاں کہاں روتی ہیں تو محبت میں کیوں نہیں روتی۔ یہ تو خالص قلبی کیفیت اور قلبی واردات کا نام ہے۔ وہ کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، کریم چٹائی پہ بیٹھے تھے، زمین پر تشریف فرما۔ کھجوریں جب حضور کے سامنے رکھی تو محبوب نے یوں نظر اٹھائی، تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ اور کھجوریں محبوب نے ایک اٹھائی اور کھجور کو پہلے منہ میں رکھا، اور پھر ان کے سارے وجود کو پسینے میں شرابور دیکھا، ہاتھوں کے چھالے دیکھے، تو حضور فرمانے لگے اتنی گرمی میں اتنی محنت، اس موسم میں اتنی مشقت، اتنا بوجھ، فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ آخر کوئی جذبہ تو پیچھے ہوگا۔ کئی دفعہ بچے روتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، کئی دفعہ بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کئی بار گھر میں کوئی بیمار ہو، کوئی جذبہ ہوتا ہے نا جو بندے کو لے جاتا ہے۔ اور بھائی کس چیز نے مجبور کیا؟ غریب آدمی تھے، سادے بندے تھے، گھٹنے زمین پہ رکھے تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ یہ محبت ہے جو لے گئی، یہ محبت ہے۔ حضرت عمر بن جموح 4 بیٹے لے کے میدان احد میں آئے تھے، 4 بیٹوں سمیت کل کمائی انسان کی اولاد ہوتی ہے، اور خود ان کی ٹانگ ایک تھوڑی چھوٹی تھی، لنگڑا کے چلتے تھے۔ 4 بیٹوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے تھوڑی دیر کے بعد خود بھی جنگ کا لباس پہن کے آ گئے، تو محبوب فرمانے لگے آپ کے تو 4 پتر آ گئے ہیں، تو آپ نے کوئی لباس پہن لیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے، حضور بہری طرح کے لوگ نہیں جائیں گے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا حضور پھر مجھے بھی قبول فرمائیں۔ یہ محبتیں تھیں، یہ خلوص تھا۔ میں آپ سے عرض کروں، آج تک امت مسلمہ میں جو زندگی ہے، جو توانائی ہے، اور امت کی نبض جو چل رہی ہے، اس کی جو غذا ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ قریب نہ ہو، ہم نے ایسے بزرگوں کے تذکرے پڑھے جنہوں نے ایک وقت دن میں روٹی کھائی اور سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھایا، ایک وقت کھانا کھایا اور صبح و شام جد و جہد کی۔ کس چیز نے؟ حضور کی محبت نے، نبی پاک کی غلامی نے اس کام لگا دیا۔ آج نا ایک تو میڈیا کا زور، تبصروں کی شدت، اور ویڈیو میں الجھے ہوئے لوگ، اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے، کیا کیا سنتے، کس کس قسم کی چیزوں کو دیکھتے اور دلوں کو سخت کرتے لوگ۔ وہ جو محبت کس ہوتے تھے وہ تھوڑے سے کمزور پڑ رہے ہیں۔ ایک تو رات کو نا ہر صورت کچھ درود و سلام پڑھ کے سویا کرو، ہر صورت نا محبوب کی ایک نعت سن کے سویا کرو اپنے دل، اور یہ معاملات تنہائی میں کرو، تنہائی میں اپنے لہجے میں کچھ چیزیں ایسی پیدا کرو۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھو، انسان سب سے بڑا خود گواہ ہوتا ہے کہ میں کہیں سخت تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا رویہ تلخ تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی مقام پر میں کسی تکبر کا شکار تو نہیں ہو۔ اپنے آپ سے خود بات کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اپنے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم صحابی ہیں اور صاحب حیثیت تھے، گھر میں بیٹے بھی تھے، غلام بھی تھے، پھر بھی ایک دن لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے نا گزر رہے تھے رستے سے، تو ایک صحابی نے کہا آپ کے گھر میں بیٹے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، تو خود کام کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے وہ میرا نفس ذرا بڑا ہو گیا تھا، کہنے لگ گیا تھا تو بڑی شے ہے، میں ذرا اسے نا صحیح کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا نا اپنے اوپر خود نہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، وارفتگی اور شوق اپنی طبیعت میں پیدا کریں، لہجوں سے ساری نفرتیں بھگا دیں۔ کوئی غلط کراش ہی کر گیا نا پھر کیا ہوگا؟ کچھ جملے بعض اوقات بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں گاڑی کے پیچھے بھی۔ ایک جملہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے، اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تو لنگ جا ساڑی خیر ہے۔ آپ یقین کریں خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، 5 منٹ لیٹ ہو جائے
کوئی غلط کراس کر گیا، 2-4 ہارن دے گیا، تھوڑا تلق ہو گیا تو کیا ہے بلا ہم؟ کوئی کر گیا نا بات تو پھر کیا ہوا؟ کسی نے کو 2-3 جملے ہمارے بارے میں مخالف بول دیے تو مثلاً کیا ہے ہم؟ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی اینی کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا کر لینا اور خود بخود ہی کر لینا، اور ہر وقت تلخ رہنا، ہر وقت ناراض رہنا۔ اگر کسی وقت کوئی نام بھی سلام لے سکے اور اگر کسی وقت کوئی پوری توجہ نہ بھی کر سکے تو کیوں کہتے ہو کہ بندہ متکبر ہے؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ کوئی پریشانی ہوگی؟ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اس کی طبیعت خراب ہوگی؟ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کسی جگہ غور کر لو، کہیں کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ ہم نے نہ تھوڑی تھوڑی باتیں، اب تو نہ ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے نہ ہمارے پاس کوئی یقینی خبر ہوتی، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچ کر ہی کہ فلاں اس طرح کا ہے، نرا سوچ کے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، فلانا بندہ اس طرح کا ہے، سوچ کر ہی ناراض ہو گئے 100%۔ تو یہ آج کچھ محبت لے کے جانی ہے۔ بنو امیہ کی حکومت تھی، اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا، سجا ہوا، سمرا ہوا، خوشبو والا، میٹھا بھی، ٹھنڈا بھی، پیارا بھی، نیک بھی، متقی بھی، اصول والا بھی، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں، تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ حضرت صالح بن کیسان ایک عالم اور محدث تھے، ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا، آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا، چونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے، اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی، مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی۔ پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے، پرہیزگار بڑے تھے، پر خوش لباس بھی بڑے تھے۔ خادم کو جب بھیجتے تھے نا بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا۔ خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے، جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا، عمر بن عبدالعزیز گزرے۔ جب تک گورنر رہے، جب تک خاندان میں رہے، ماحول اور رہا۔ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے، ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے، فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا۔ اتنے سارے لوگوں کا بوجھ، اتنے سارے لوگوں کی آزمائش۔ خیر چونکہ وصیت تھی، آپ کی بیعت لی گئی۔ بیعت لینے کے بعد آپ منبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے، لمبی نہیں 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا۔ آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی۔ پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں،
اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے. اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے. اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے. سارا مال وہاں جمع کرا دیا. پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا. اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے راستے میں، غریبوں میں بانٹ دی. ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی. پتر کیا بات ہے بیٹے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئی. جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی. اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں. یہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے. لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو، بچ گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم بہت الجھ گئے، بہت دور نکل گئے. بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا. پتر کیا بات ہے ابا جی، اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی. تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی، پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے، یہ میری ذمہ داری تھی. اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے، میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے. اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، سوال نہیں کرنا پڑا، گندم بھی اپنی تھی، پیاز بھی اپنا تھا، گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی. اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے، صرف زبان نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا ابا جی جوڑے پرانے ہیں، یارو ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے، ہو جاتا ہے، نئے کپڑے لینے. اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھ لے شروع ہو گئی. لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے. غربت کیسے ختم ہوگی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے؟ کس طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے، ضد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا، فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں. تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں، وزیر بھی نیک. تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں، اگر اجازت دیں تو کر لوں. کہا جناب کرو. کہنے لگے آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا. بیٹیوں سے آ کے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو، اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے، اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. تو صاحب یاد رکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا، اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائی، بنا کر کے سجائیں. میرے عزیز یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں.
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی سادگی اختیار کی، آپ کے بچوں نے بھی سادگی۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا، رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ ایک اصولی بات ہے۔ جس طرح کا حکمران ہو رعایا پر اس کا اس طرح کا۔ ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا، تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا، بڑے بڑے محلات بنانا۔ تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا، ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا، نئے نقشے کی بات کرتا تھا۔ جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا، یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں۔ اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے، تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا۔ عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی، عام ماحول بھی اس طرح۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے۔ ختم ہو گئے پروٹوکول۔ آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ آئے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا۔ اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا، بلکہ ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں، تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی، پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا، تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی، تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہے اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی۔ اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی
جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے. اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا. آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں. تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پڑپڑاتے، ڈرتے. آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے. تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب. تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے، تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا. پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے. ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر. اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا. تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں. دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی. فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو. فرمایا نہ بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے. تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا. اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھی، مکان بک گئے. انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں. فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً. فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو. پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے. اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی. یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے. لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا. فرمایا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو. یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے. یہ فتویٰ جناب عمر کا. مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نہ ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے. حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے. آپ کو مجدد کہا جاتا ہے. نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا.
صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی۔ ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں اٹھ فریدا ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور۔ اٹھ فریدا، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے۔ اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا، کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے، پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے، مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے۔ رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا، فرمایا بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا۔ اس دل نکلا، شدید علیل ہو گئے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ مرنے سے پہلے، وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے، اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا، اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا۔ 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے۔ آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جاؤ، نہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس طرح کرنا، میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا، اس سے زیادہ کفن نہ دینا، 2 دینار کا کفن۔ حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے، فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا، اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھٹ ہی جائے گا، چیر دیا جائے گا، قبر توڑ دے گی پسلیاں، لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا، 2 دینار کا۔ آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا، روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے، اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے، آٹا پیستا ہے۔ اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جاؤ، میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی۔ اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں، چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے، ایک مسلمان کی تکلیف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے،
اور میں وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے. فوراً رکا لکھا. قاصی سے کہنے لگے واپس جا روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے، ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا، اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا. تو ابھی چھوڑ دے، میں تجھے پیغام دے رہا ہوں. وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا، ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے. کہتے میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا. کہنے لگا میری طرف دیکھ کے، رکا میں نے پڑھ لیا ہے. علماء علماء کو جانتے ہیں، تاجر تاجروں کو جانتے ہیں، تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں. فرمایا تم مسلمان ہو، میں نہیں ہوں، پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو، میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں. میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا، میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا، تم لے جاؤ. کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا، کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا. ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہجکی بندھی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی. میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا؟ کہنے لگے خود ہی پوچھ لو. میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے، آج سنگار ختم ہو گیا، آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے، تمہارا امیر چلا گیا. تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری. میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا. فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی. کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا بڑے زاہد ہے، اب نے دنیا چھوڑ دی. فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں. زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے. مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں. ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا. ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا. اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی، حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو. ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا. اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے. جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. محبتوں کو فروغ دیں، محبتوں کے ساتھ جئیں، محبتوں کو آگے رکھیں. ساری دنیا میدان میں نکلتی ہے جیتنے کے لیے، لیکن کچھ حضرت جنید بغدادی کی طرح میدان میں ہارنے کے لیے بھی اترتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار نہیں، اپنوں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، قریبیوں سے، محبت والوں سے کوئی جیتا تو نہیں نہ جاتا، کوئی عرض نہیں، ہم ہار جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی کبھی میدانوں میں ہارنے کے لیے بھی اترو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو نا کئی دفعہ باپ اس کے ساتھ پنجہ لڑاتا ہے نا تو جان بوجھ کے اس لیے ہارتا ہے کہ میرا پتر خوش ہو جائے. تو کبھی کبھی اس لیے بھی ہار جانا چاہیے کہ اپنے ذرا خوش ہو جائیں گے، ذرا ان کے دل کو تسلی ہو جائے گی، ذرا کچھ تھوڑا سا نا ان کی طبیعت میں قرار آ جائے گا. تھوڑا سا محبت کا فروغ کریں، اپنے لہجوں سے نفرتوں کو دور کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے.